الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور تراویح کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، سورہ رعد کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کے اندر اگر آپ غور کریں، ایک سوال کا جواب آپ کو ملے گا۔ اس آیت کے اندر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جب کوئی اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے تبھی اللہ تعالیٰ اس کو بدلاتے ہیں۔ جب کوئی قوم بدلنا چاہتی ہے، جب کوئی بادشاہ وہ خود اور پھر اپنے ملک کو بدلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے بدلاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان بدلنا نہ چاہے تو اللہ اسے نہیں بدلاتے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ اور جنہوں نے بدلنا چاہا اللہ نے ان کو بدلایا، اور جنہوں نے نہیں بدلنا چاہا آج دنیا میں ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، یہ ساری باتیں حالات کا جائزہ آپ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کے اندر اس آیت کا ایک ٹکڑا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ نہ کر لے۔ دنیا میں جس قوم نے بھی بدلنا چاہا اللہ نے ان کو بدلایا۔ اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ سب سے بہترین مثال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی ہے۔ کیا تھے اور کیا ہو گئے، اللہ اکبر۔ زمانہ جاہلیت دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا دور دیکھیں، اس سے بھی پہلے کا دور دیکھیں، کیسی جہالت تھی، لیکن جب بدلے تو اللہ اکبر کیسے بدلے صحابہ۔ بدلنا چاہے انہوں نے، ارادہ کیا نا تو اللہ نے ان کو بدلایا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عدی سنو۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی اللہ کے نبی ارشاد ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی، ایک وقت آئے گا ایک عورت اکیلی، ایک عورت تنے تنہا اکیلی یمن کے شہر صنعاء سے چلے گی، چلتے ہوئے وہ مکہ مکرمہ تک پہنچے گی اور کعبۃ اللہ کا طواف کرے گی، اور طواف کر کے وہ پھر اکیلے اپنے شہر صنعاء کو جائے گی، اس حال میں کہ وہ زیورات سے لدی ہوئی ہوگی۔ لیکن یہ پورا لمبا سفر اتنا امن سے گزرے گا کیونکہ اس وقت انسان سب کے سب بہت اچھے ہوں گے،
اور ایسا امن کا ماحول ہوگا کہ کوئی انسان کسی عورت کی طرف یعنی اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ ایک وقت آئے گا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی تو اس وقت تو ماحول ایسا نہیں تھا۔ باہر مدینے کے اس طرف دوسرے علاقوں میں چوریاں ہوتی تھیں، چور موجود تھے، ڈکیتیاں ہوتی تھی، ڈاکو موجود تھے، قافلے جاتے، بڑے بڑے قافلوں کو لٹیرے لوٹ لیتے تھے۔ تو ایسے ماحول میں جب کہ چور ہوں، ڈاکو ہوں، لٹیرے ہوں، ایسے ماحول میں یہ بات کہ ایک عورت اکیلی اتنی دور سے آئے گی اور جائے گی اور پھر اسے کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ امن سے ہوگی، تو ایسے ماحول میں وہ بات ذرا جلدی سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا، ایسے کیسے ہوگا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی سنو، کسرا کا نام سنا ہے تم نے؟ کیا پوچھا؟ کسرا، قیصر، کسرا کا نام سنا ہے؟ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کسرا کون نہیں جانتا، کسرا کو تو سب جانتے ہیں۔ جیسے ہمارے زمانے میں ہم کسی کو پوچھیں دبئی معلوم کیا ہے؟ دبئی کا نام سنا ہے؟ کیا بولے گا؟ بچہ بولے گا معلوم، کویت معلوم، دبئی کویت معلوم نہیں رہا تو بھی امریکہ معلوم کیا، لنڈن، فرانس، رشیا، کوریا معلوم، سب کو معلوم۔ تو جیسے یہ نامہ ہمارے زمانے میں ہر کسی کو معلوم، بڑوں کو معلوم، چھوٹوں کو معلوم، اسی طرح اس زمانے میں قیصر، کسرا، روم، یہ نام جو ہے نا روم، بچے کو معلوم تھا یہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ عدی کیا تم نے کسرا کا نام سنا ہے؟ سپر پاور اس وقت کے۔ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے نبی سنا ہے میں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا مدینے کی گلیوں میں قیصر و کسرا کے سونے چاندی پڑے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کسرا کی بادشاہت عطا کریں گے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ایسا ہوگا؟ ایسا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی سنو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ کسرا کے خزانے، اور پھر ایک وقت تیسری بشارت یہ دی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب زکوٰۃ دینے والے ہوں گے مگر زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سب زکوٰۃ دینے والے ہوں گے مگر زکوٰۃ لینے والا، یعنی فقیری، غریبی، مفلسی ختم۔ میرے عزیز ساتھیوں، ابھی آپ لوگ بھی پڑھے ہوں گے گزشتہ سال پڑوس ملک کی ایک نیوز کہ راشن کٹ تقسیم کرنے کے لیے جو گاڑی آ رہی تھی وہاں اتنی بھیڑ تھی کہ 10-11 عورتیں اس گاڑی کے نیچے دب کے مر گئیں۔ اتنی بھوک مری ہے، اتنی غربت ہے، غیر نہیں سب اپنے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ گزشتہ سال کی نیوز ہے، یمن میں ایک بہت بڑے سخی ہیں، مالدار ہیں، وہ ہر سال بہت سے غریب علاقوں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ کٹ تقسیم کرتے ہیں، پیسے تقسیم کرتے ہیں غریبوں میں۔ تو گزشتہ سال وہ یمن میں کسی علاقے میں گئے، غریب علاقے میں، اور وہاں ان کا وہی پلان تقسیم کرنے کا، وہاں اتنی بھیڑ جمی تھی کہ وہ بھیڑ میں بھگدڑ مچ گئی اور کئی لوگ شہید ہو گئے۔ ایسی غریبی ہے ابھی، ایک 10 کلو آٹے کے لیے جان چلی جا رہی ہے، ایک کٹ حاصل کرنے کے لیے جان چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے لیکن لینے والا
کوئی نہیں. لیکن اللہ کے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب باتیں بتا رہے تھے اس وقت میں سوچ رہا تھا, تعجب میں پڑ گیا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا. حضرت عدی فرماتے ہیں اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے جو دیکھا وہ میری آنکھوں دیکھنے سے قاصر رہیں. اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھ لی تھیں. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ دن آیا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت پورے زیورات سے لدی ہوئی ہے, سونے چاندی کے زیورات سے, اور وہ یمن کے شہر صنعاء سے پیدل آئی ہے, اپنی سواری میں سوار ہو کر وہ اکیلے آئی ہے اور آ کر کعبے کا طواف کر رہی ہے. حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں گیا اور جا کر پوچھا کہ آپ اکیلے آئے, صنعاء سے آپ اکیلے آئے اتنی دور سے؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں میں اکیلے آئے. تو حضرت عدی بن حاتم پوچھتے ہیں کہ تمہیں ڈر نہیں ہوا, اتنی دور سے سفر کر کے اکیلے آئے, ڈر نہیں ہوا, اپنی جان کا خطرہ محسوس نہیں ہوا تمہیں؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میں راستے میں جس قافلے میں بھی, جس قبیلے میں بھی رک رک کر آئی, وہ قبیلے والوں نے اتنی مہمان نوازی کی اور اتنا استقبال کیا کہ پورے راستے میں کہیں بھی کسی بھی مرد نے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات نہیں کی. ایسا امن. اور پھر دوسری جو بشارت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کسریٰ کے خزانے مدینے کی گلیوں میں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی وہ زمانہ بھی آیا کہ کسریٰ کے خزانے مدینے کی گلیوں میں سونے چاندی ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے ہمارے گلیوں میں یہ جلی اور بالو پڑے ہوئے ہوتے ہیں, مدینے کی گلیوں میں ایسے پڑے ہوئے تھے. اور پھر تیسری بشارت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ بشارت بھی مکمل ہو گئی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اتنا انصاف تھا اور لوگوں کے غربت لوگوں کے اندر سے وہ ختم ہو گیا تھا, افلاس ختم ہو گیا تھا کہ ایک انسان لکھا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے لے کر ایک تھیلے میں ایک بیگ میں وہ گھر سے نکلتا ہے اور گلیوں میں اعلان کرتا ہے, آواز لگاتا ہوا جاتا ہے, کوئی غریب, کوئی فقیر, کوئی مسکین, کوئی محتاج, کوئی مسافر ہے, میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے لے لو, میں دینے کے لیے تیار ہوں. وہ گلی میں جیسے یہاں اعلان کرتے ہیں وہ بیچنے والے, ایسا وہ زکوٰۃ دینے کے لیے اعلان کرتے ہوئے جاتا ہے. تو لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک دروازہ کھلتا ہے, خوش ہو جاتا ہے یہ کہ چلو کوئی تو اللہ کا بندہ ہے جو زکوٰۃ لینے والا ہے. جب وہ قریب جاتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ وہ بھی ایک تھیلا لے کر آتا ہے اور اس کو دیتا ہے کہ بھائی اچھا کام کر رہے ہو تم, اگر کوئی ملے تو میری بھی زکوٰۃ دے دو. تو میرے عزیز ساتھیوں, جب تک بدلنے کی کوشش صحابہ نے کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بدلا. ان کے اندر جو چیزیں پہلے تھیں ان ساری چیزوں کو اللہ نے ختم فرمایا, جہالت کو اللہ نے ختم فرمایا اور علم سے اللہ نے نوازا. صحابہ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے فخر کو ختم فرمایا اور تونگری عطا فرمائی. ایسی بہت ساری مثالیں آپ ملکوں کی بھی دیکھ لیں, ملکوں کو جن ملکوں نے اپنے آپ کو بدلنا چاہا اللہ نے ان ملکوں کو ترقی عطا فرمائی. اب دبئی کو دیکھ لیجئے, اب گوگل میں مار کے دیکھیے, سرچ کر کے کچھ سالوں پہلے کا دبئی کیسا تھا پہلے جب آپ گئے, آپ بھی گئے ہوں گے, گھومے ہوں گے. کچھ نہیں تھا وہاں, کچھ نہیں تھا. لیکن آج کیسا ہے؟ پوری دنیا کے جتنے بڑے بڑے کمپنیاں ہیں ان کمپنیوں کا ہیڈ کوارٹر دبئی میں, کویت میں, اس میں ان ممالک میں, پوری دنیا کے. اللہ نے ایسی ترقی, کیونکہ
انہوں نے ارادہ کیا، بدلنا چاہا، تو اللہ نے، بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ سعودی عربیہ اور پھر یہ جو ممالک ہیں ان کی یہ لوگ کیوں مالدار ہوئے؟ کیونکہ ان کے پاس تیل ہے، تیل سے کچھ ان کی ویسی آمدنی نہیں ہے جیسے لوگ سوچتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں اٹھا کر تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے انکم جو ہے نا اس میں تیل کا جو دخل ہے وہ 2 سے 3% اتنا ہی، باقی 97%، 98% دوسری چیزوں سے کما رہے ہیں وہ۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی انسان جب تک اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے، ہم دیکھیں آج تک ہم نے اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہا، اس لیے آج ہماری قوم میں آج بھی آپ کو مانگنے والے ملیں گے، آج بھی ہماری قوم میں غریبی ہے، مفلسی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بدلنا نہیں چاہا اپنے آپ کو۔ بدلنا چاہیں گے تبھی تو اللہ بدلائیں گے۔ ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، حالانکہ کامیاب انسانوں کی علامت یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی ان کے پاس پلان ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ اتنی بڑی زندگی، کچھ بھی پلان نہیں ہے۔ ایک انسان کماتا ہے، خون پسینہ ایک کر کے وہ جماتا ہے، کماتا 10-15 سال تک وہ کمایا جمایا، پھر شادی میں 2 دن میں پورا اڑا دیا۔ 10-15 سال کے جتنے بھی لاکھوں کے روپے جمع کیے تھے شادی کی دعوت میں پورا اڑا دیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ دعوتوں میں اڑا رہے ہیں، لاکھوں کے روپے اڑا رہے ہیں، وہ بھی بس نہیں آیا تو پھر لون لیتے ہیں، پھر سود لیتے ہیں، بینک سے لون لیتے ہیں، سود لیتے ہیں، نہیں تو بڈی پو لیتے ہیں، لے کر دھوم دھام سے شادی کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد باقیہ زندگی وہ لون ادا کرنے میں ان کی چلے جاتی ہے، بقیہ جوانی۔ کوئی میرے عزیز ساتھیوں پلان نہیں ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اگر یہ لاکھوں روپیے جو 10 سال تک اس نے جمائے تھے، جو شادی میں دعوتوں کے نام پر یہ اڑا دیے، اگر یہی پیسے بزنس میں لگائے ہوتے، اگر یہی پیسے کاروبار میں لگائے ہوتے تو اللہ کتنی ترقی دیتا، کتنی ترقی ہو چکی ہوتی۔ لیکن نہیں، ہم نہ وہ سب نہیں، ہم نہ کیا ہونا بولے تو نام ہونا۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بڑی سے بڑی شادی دعوت کریں گے، بڑے سے بڑے شادی محل میں کریں گے تو میرا نام روشن ہو جائے گا، 4 آدمیاں میری تعریف کریں گے، بس اتنا ہونا سو۔ یہی پوری زندگی کا پلان کیا بولے تو یہ نہ خود پڑھیں گے نہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ ہمارے میں یہ نہیں ہے، پڑھانے کا جذبہ بھی نہیں ہے۔ بچے تھوڑے لائق ہوتے ہی بس سے پڑھا سو تو جا 4 پیسے کما لے کا بھیج ڈالتے۔ تو جب تک قوم اپنے آپ کو بدلنے کی نیت نہیں کرتی، اللہ اس قوم کو نہیں بدلتے۔ اس لیے مجھے، آپ کو، ہم تمام کو یہ ارادہ کرنا ہوگا کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، انشاءاللہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر اپنی زندگی کو لائیں گے انشاءاللہ۔ پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ہماری کیسی حفاظت فرماتے ہیں، ہر قسم کی ذلت سے، شرمندگی سے، پچھتاوے سے اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق۔